سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 20ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ایک طویل آیت ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات ہیں، اور پھر اس کائنات میں اللہ کی آیات یعنی نشانیوں کا بیان۔ آیت کے معنی نشانی اور اس کی جمع آیات نشانیاں۔ اس آیت کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا ہے آیت الآیات، ایک آیت جس میں بہت ساری آیات یعنی نشانیوں کا ذکر ہے۔ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن 10 نشانیوں کا بیان اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں یا سمندروں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، پانی میں سے اتارا، فأحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، بلکہ ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی تیز کبھی نرم، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل کے جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل والے ہیں۔ ان میں ایک ایک بات میں غور و فکر کا سامان، زمین کی تخلیق، اس آسمان کی تخلیق، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارش کا نظام، بہرحال ایک ایک بات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن کا سادہ ترین اسلوب ہے اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے قرآن اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس ایک آیت میں 10 نشانیوں کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے جو اللہ کے سوا معبود تراشتے ہیں، يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت۔ بات وہی کہ انسان کو اوریجنل نہیں ملتا تو کسی آرٹیفیشل پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ پہچاننے والے اللہ سے کمتر کسی ہستی پر اپنے آپ کو مطمئن کر کے انہی کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ بھی ہے۔ حدیث بخاری شریف میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا آج اللہ ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہے کہ نہیں؟ کیا سب سے بڑھ کر محبت اللہ ہی کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کا تقاضا ہوگا سب سے بڑھ کر محنت بھی اللہ کے لیے ہو،
سورہ انعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، اور اظہار بھی اس کا ہو کہ محنتیں بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ان القوۃ للہ جمیعا، سب واضح ہو جائے گا کہ بے شک قوت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ جو لوگ اللہ کی محبت کے تقاضے پورے نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں، پھر وہ ظالم ہیں، ایسوں کے لیے اللہ کا بڑا عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی محبت ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ کہ جن کی یاد کرو کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی۔ یہ مضمون ہے 6 مرتبہ جو قرآن میں آیا، آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ چھوٹے اور بڑے، کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں۔ عظیم اکثریت عوام کی وہ فالوورز کی ہوتی ہے، کچھ ان کے قائدین لیڈرز ہوا کرتے ہیں۔ کراچی میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، دنیا والوں کے بھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ کل چھوٹے بڑوں کا مسئلہ کیا ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے کو کنڈیم کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن یہ مکالمہ 6 مرتبہ قرآن نے نقل کیا، آئندہ بھی آئے گا۔ کل کیا ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی ہے۔ لیڈرز اپنے فالوورز کو خود بیچارے نہیں بچ سکیں گے عذاب سے، اپنے فالوورز کو کہاں بچا سکیں گے۔ یہ مضمون بعد میں کئی مرتبہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن بیزاری کا اعلان کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تمام وسائل یا تمام رشتے وہ کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ کل لیڈرز کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ ظاہری بات ہے، گمراہ قسم کے لیڈر اور قائدین کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو فالوورز کہیں گے ایک دفعہ اللہ ہمیں چانس اگر دے دے، اور یہ ایک مرتبہ، یہ اف بہت بڑا اف ہے، بہت بڑا اف ہے، بہت بڑا اف ہے، بہت بڑا اگر ہے، کہیں گے ایک چانس اگر مل جائے تو جیسے آج ہم سے بیزاری کر، ہم دنیا میں جا کے ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن چانس تو ملنا نہیں۔ بھائی مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے زندگی ایک ہی مرتبہ دی، بچوں کے ایگزامز یا اور بڑوں کے ایگزامز، پروفیشنلز کے ایگزامز، وہ اٹیمپٹس ملتی رہتی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ہی زندگی، ایک ہی چانس دیا ہے، سوچ سمجھ کے گزارنا ہے، ورنہ کل یہ حسرتیں ہوں گی مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنم کی کیفیات اور عذابوں کا ذکر آتا تو آپ اللہ سے جہنم سے بچنے کی التجا کرتے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا تو آپ اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مستقل طرز عمل تھا، ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد معاملات کے حوالے سے کچھ ہدایات کل عرض کیا تھا۔ اب جو سلسلہ کلام ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے۔ 19 رکوع سے بات شروع ہوئی، آیت نمبر 153 سے اب امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ بڑی بڑی عبادات کا ذکر بھی بار بار آئے گا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور کچھ معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی آئے گی۔ پھر قتال کا موضوع بھی آئے گا، انفاق کا موضوع بھی آئے گا، اور درمیان میں 5 بڑی بڑی آیات اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک ہم پڑھ چکے، آیت الآیات، آیت نمبر 164، بعد میں اس کا دوبارہ ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب معاملات کے حوالے سے کچھ رہنمائی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے زمین میں جو کچھ ہے حلال اور طیب۔ حلال تو ہو، یعنی مثال کے طور پر جس جانور کا گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ تو حلال ہو ایک، طیب کیا ہے؟ اللہ رزق حلال سے کمایا جائے، یعنی یہ بیان میں بات کم آتی ہے عام طور پر۔ طیب میں پہلی بات ہے کہ حلال سے حاصل، کھا تو رہے بکرے کا گوشت مگر حرام سے کمایا تھا کہ حلال سے کمایا تھا، یہ بھی تو تقاضا ہے کہ فرق رکھا جائے۔
تو وہ مال حرام سے پاک ہو، وہ شرک سے پاک ہو۔ ذبح بھی کیا جائے اگر تقرب کے لیے تو وہ اللہ کا تقرب یا اللہ کا قرب مقصود ہو، پھر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، پھر جب آدمی کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ یہ کچھ آداب ہیں، تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ دو باتیں قرآن نے بیان فرمائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی مال حرام کمانا، مال حرام کھانا یا مال حرام اپنی اولاد کو کھلانا، یہ شیطان کی پیروی، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے وجود میں حرام کو ڈلوائے۔ کیوں؟ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اللہ ہمیں مال حرام کی نحوست سے بچائے اور اللہ ہمیں شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے یا تمہیں دعوت دیتا ہے برائی کی اور بے حیائی کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ شیطان کی دعوت ہے برائی کی، شیطان کی دعوت ہے بے حیائی کی، عورت کو گھر سے باہر نکال کر شمع محفل بنا دینا، بے پردہ کر دینا اس کو، اور اس کو زینت کا ذریعہ بنا دینا، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے تقدس کو پامال کر کے پریزنٹ کرنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ شیطانی کام۔ گناہوں کی دعوت، بے حیا، یہ سارے شیطانی کام۔ شیطان تو یہ دعوت دیتا ہے۔ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ وہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 90 میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ بے حیائی سے، برائی سے روکتا ہے اور زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اب بندہ دیکھے کہ شیطان کی بات کو مان رہا ہے یا رحمان کی بات کو مان رہا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی مشرکین اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے تھے۔ مکی صورتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بے حیائی کے کام کرتے اور معاذ اللہ کہتے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے، معاذ اللہ کہتے اللہ نے اس کا حکم دیا، معاذ اللہ۔ یہ ہے اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا، معاذ اللہ، یہ شیطان کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ امت میں کیا مسئلہ ہے کہ جو دل میں آیا اس کو قرآن کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر اور میسیجز کے اوپر دنیا جہاں کا اسٹف جو وہ شیئر ہو رہا ہے، قرآن بریکٹ میں قرآن، بریکٹ میں قرآن، اللہ کے بندے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ وہ جی وہاں سے پیچھے سے ہے، میں نے آگے پاس آن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دے۔ خدا را اس سے بچیں اور بچانے کی دوسروں کو کوشش کریں۔ ہر بات کو قرآن کے نام پر منسوخ کیا جا رہا ہے، حدیث کے نام پر منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری طرف غلط بات کو منسوخ کیا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے علیہ السلام، جس نے میری طرف غلط بات کو منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو دل میں آتا ہے حدیث کے طور پر پیش کر دیا، جو دل میں آتا ہے قرآن کے طور پر پیش کر دیا، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی سند نہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ شیطان کرواتے اس طرح کی کام۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت یافتہ ہو تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟ یہ تو مشرکین کا بھی بیان تھا۔ ان کو جب دعوت توحید پیش کی جاتی، شرک سے روکا جاتا، وہ کہتے کہ باپ دادا کو تو نہیں کرتے ہوئے پائے، ہم تو نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ یہ رویہ تاریخ انسانی میں ہمیشہ رہا، جس سے لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا۔ تھوڑا سا نیچے آئیے، مسلمانوں کے معاشرے میں وہ جی باپ دادا کی روایت ہم کیا کریں آخر؟ وہ اللہ کے بندے، اگر باپ دادا میں سے کسی کو اللہ کے دین کی بات نہیں پہنچ سکی تو ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان پر رحم کرے۔ ہمیں تو پہنچ گئی تو ہم تو دین پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، اور پڑھ چکے 2 مرتبہ البقرہ کی آیت 134، البقرہ کی آیت 141 پہلے پارے کے آخر میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت، وہ ایک گروہ، وہ گزر چکا، تم ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ کبھی ہم میں سے کسی نے یہ کہا کہ میرے پر دادا نے موبائل فون یوز نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا؟ کہا کسی نے؟ دنیا جہاں کی ساری فیسلٹیز سے استعمال کر لیں گے، حالانکہ باپ دادا نے کبھی استعمال نہیں کی۔ تو بھائی ان کو اویلیبل نہیں تھا، تمہیں اویلیبل ہے، تم نے استعمال کیا۔ اگر بالفرض ان تک دین کی کوئی بات نہیں پہنچی، انہوں نے حاصل نہیں کی، دعا تو کریں گے اللہ رحم کرے۔ ہم تک اگر دین کی بات پہنچ رہی ہے دلیل کے ساتھ تو ہم مکلف ہیں، ہم پابند اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اسے پکارتا ہے جو نہ سنتا ہے، جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کے۔
بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، بت کے سامنے کھڑے ہو کے پوجا پاٹ کوئی کر رہا اس کو پکار رہا، وہ بیچارہ سنتا ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں وہ کس ایسوں کو پکارنے جو سن نہیں سکتے، بس چیخنے چلانے کیونکہ آواز ہی ان کو آتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صم بکم عمیون فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ سمجھتے نہیں۔ ایک اور ہدایت مال کے کھانے پینے کے حوالے سے بہت قیمتی مقام یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ایک تو ہے کہ پاکیزہ کھایا جائے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، دوسرا اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور آج ہی بچوں سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ افطاری تو کر لی بیٹا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ بلکہ اس سے پہلے جب افطار کا وقت ہو گیا تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کہ نہیں، یا ڈائریکٹ منہ میں چلا جاتا ہے سارا؟ بھارت شکر ادا کرنا، اللہ کا نام لے کے شروع کرنا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ جو ہم انرجی لے رہے، کھا رہے پی رہے، اس کی بھی ایک نیت کیا ہو، اس جسم کا حق ادا کرنا ہے۔ روزے کے علاوہ ظاہری بات ہو رہی، اس جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس میں توانائی بحال ہوگی، اس کو انرجی میسر آئے گی، تو اس وجود کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں گا۔ اس کھانے پینے میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس وجود کو پھر جب انرجی بحال ہوگی تو اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا۔ اس کے بعد 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر 4 ہی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، وہ اپنے موقع پر بات بیان ہوگی۔ البتہ ہمارے ایک پڑھے لکھے طبقے میں اور ایک دانشور طبقے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی جو پھر عوام میں بھی آ گئی کہ 4 ہی باتیں قرآن نے حرام کی ہیں۔ واہ بھائی واہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، 4 ہی باتیں قرآن نے حرام کی، باقی سارا کچھ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں بھی سمجھیں گے، یہ ایسی تو جو عرب کے معاشرے میں بھی موجود تھیں، اور ہم غور کریں گے تو آج کی دنیا میں بھی یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ وہاں بکثرت ان چیزوں کا استعمال تھا، تو قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ ان کی نفی فرمائی ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ 4 ہی باتیں قرآن نے حرام کی ہوں۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، والدم، اور خون، مراد بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا اللہ کی بجائے کسی اور کے تقرب کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو مردار تم پر حرام۔ اس کی کچھ تفسیر سورۃ المائدہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ بہتا ہوا خون حرام، ذبح کیا حلال جانور، مگر جو خون فوری بہتا ہے یہ خون حرام ہے، اور سور کا گوشت معروف بات ہے یہ حرام ہے، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس دور میں بھی معروف باتیں تھیں، ہمارے اس دور میں بھی مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف چیزیں، ایک پوری قوم ہے جو سور کا گوشت بڑے لذت کے ساتھ کھاتی ہے معاذ اللہ، اور یہ بے حیا ترین جانور ہے جانوروں میں، اور اس کا گوشت استعمال کرنے والے بھی دنیا کی بے حیا ترین اقوام میں شامل۔ بہرحال اس کی تفصیل کا مزید موقع نہیں۔ تو یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آیا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ 4 ہی حرام، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور یہ 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ آئندہ یہ بیان سورہ مائدہ میں، پھر سورہ انعام میں، پھر سورہ نحل میں آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ بڑا پیارا دین ہے ہمارا، دین فطرت ہے، اور حالات کے بدلنے سے رعایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر کوئی حرج نہیں۔ لاچار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جان پر بن آئے، کچھ نہیں ہے اب جان بچانے کے لیے، ایسا ہو گیا تو حرام شے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اتنا کہ جس سے جان بچ جائے۔ مزے لے کر نہیں کھانا، پیٹ بھر کر نہیں کھانا، نہیں، جان پر بنائی تو سرکشی کا ارادہ نہ ہو، حد سے نہ بڑھے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ایسے حالات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، مگر اگر کہیں کسی کا ایسا معاملہ آ گیا تو یہ گنجائش شریعت نے عطا فرمائی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیت میں تو چند چیزوں کی حرمت کا بیان تھا جو سب کے لیے ہے۔ مذہبی طبقے میں کیا حرام کمایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کا ذکر اگلی آیت میں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ پاک ہوں گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ
ताहा आयत नंबर 76 में वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, जन्नत किसके लिए? जिसका तज़किया हो गया, इनका तज़किया नहीं होगा। फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये कौन? अल्लाह की किताब को छुपाने वाले, यहूद का जिक्र भी पहले आ चुका, अल्लाह की आयत को फरोग करने वाले, दुनिया के चंटकों की खातिर अल्लाह की आयत में तब्दीली कर देना, अल्लाह की आयत के तकाज़ों को फरामोश कर देना, अल्लाह के अहकामात की मंशा को बदलकर मनचाही बातों को बयान कर देना। वो जो बात अर्ज़ की गई थी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्ज फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़, हर दौर के अंदर उलमाए सू इस उम्मत में भी रहे हैं जो बदलते हालात के अंदर मनचाही ताबीरात दीन की पेश करके हुक्काम बाला से जो है वो नवाजिशात भी लेते हों और नजराने भी लेते हों। ऐसे मजहबी तबकात में ये हराम कमाई होती है, अल्लाह की आयत को छुपाना या अल्लाह की आयत को दुनिया के चंटकों की खातिर फरोग करना। अल्लाह ऐसे जुल्म से हमारी हिफाजत करे और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाए कि वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल लज़ीना इश्तरौ वलालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल लिया। चंद टके दुनिया की कमाने के नतीजे में आखिरत के अज़ाब को अपने लिए तैयार कर रहे हैं, या अपने लिए आखिरत के अज़ाब को तैयार कर रहे हैं। कल एक जुमला मैंने आपके सामने पेश किया था, वो आगे आ रहा है, फमा अस्बरहुम अलन नार, क्या इनका सब्र है आग पर? अल्लाहु अकबर, जहन्नम की आग का सौदा करने को तैयार। बड़ी जुर्रत, बड़ी इनके अंदर जुर्रत की बात आ गई। ये सब्र करने वाले होंगे आग पर। अल्लाहु अकबर। शायद कल मैंने अर्ज़ किया था ना, मुसलमान भी कहता थोड़ी सी भुगत लूंगा फिर चला जाऊंगा, मैं थोड़ी सी सजा भुगत लूंगा जहन्नम में, फिर मैं जन्नत में चला जाऊंगा। फमा अस्बरहुम अलन नार, क्या हौसला इन लोगों का जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने का। माचिस की तीली 10 सेकंड भी कहूं तो बड़ी बात है, 2 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर चूल्हे में किसी का हाथ और पैर जला हो, अल्लाह अपने ज़ुमान में रखे, तो कितनी तेज से उठती हैं, बरसों तक अंदाजा उनको होगा जो गुजरे, अल्लाह अपने ज़ुमान में रखे। और मुसलमान कहेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा और जी फिर जन्नत में डाल दिया जाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ऐसी जुर्रत से हमारी हिफाजत रखे। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह नज़्ज़ल किताब बिल हक़, ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल फरमाई। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ किए वो दूर की जिद में जा पड़े हैं। वही जिद, तकब्बुर, तआस्सुब, हसद, ये वजूहात बनती हैं हक़ से दूरी की। अगली आयत तवील आयत है, वो जो 5 तवील आयत का जिक्र हुआ था उनमें से दूसरी है, और इसको हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर उलमा ने भी उन्वान दिया है आयतुल बिर। बिर कहते हैं नेकी को, तो वो आयत जिसमें नेकी की हकीकत का बयान है। और ये मशहूर दर्स भी है उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, और हमारे तमाम ही मुफस्सिरीन ने बड़ी तफसील से इस मकाम पर तफासीर में कई सफ़ात लिखे, पढ़ना चाहिए। अलबत्ता उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मुंतखब निसाब बहुत मारूफ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कुरान हकीम के तकरीबन 2-2.5 पारे बनते हैं, और मुंतखब मकामात का एक सीक्वेंस के अंदर उन्होंने दर्स दिया है, 12 दर्स दिया, वो ऑडियो की शक्ल में भी, वीडियो की शक्ल में भी, और अल्लाह का शुक्र है अब प्रिंटेड फॉर्म में भी दस्तयाब है। उसमें भी ये दर्स मौजूद है पहले हिस्से में। उस पूरी सीरीज का नाम मुंतखब निसाब, फिर कभी भी उसका तारुफ पेश करेंगे, अलबत्ता यहां तो मुख्तसरी बयान होगा। नेकी की असल रूह क्या है, नेकी के लिए मोटिवेशन कहां से आएगी, नेकी का वसीतर तसव्वुर क्या है, नेकी के महदूद तसव्वुर की नफी किस तरह की गई, नेकी में क्या पहले और क्या बाद में है, नेकी में आगाज कहां से है, और नेकी का क्लाइमेक्स क्या है, उसकी चोटी क्या है, ये सारे मबाहिस इस एक आयत में। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो। जब दूसरा पारा शुरू हुआ था तो जिक्र आया था ना, यहूद ने क्या एतराज किया, भाई अब ये रुख इधर से इधर हो गया तो इनकी तो नमाजें ज़ाया हो गई। ये है शॉर्ट साइटेड मेंटालिटी, तंग नजरी। जरा जाहिर के कुछ मामलात में ऊंच नीच हो जाए तो बात का बतंगड़ बनाना और बाल की खाल भी निकालना और राई का पहाड़ भी बनाना शुरू कर देते हैं लोग। जरा जाहिर में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो लोग बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, बाल की खाल भी नोच कर निकालते हैं और राई का पहाड़ भी बना देते हैं।
قرآن ذہن سازی کر رہے ہیں کہ فقط ظاہر تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو، ہاں رخ کی اہمیت ہے، ہم بھی نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ رخ کی اہمیت بھی ہے، البتہ یہ ظاہر کا ایک عمل یہ کل نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا تو ایک بڑا وسیع تر اور کمپریہنسو اور جامع تصور ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ اصل تو نیکی اس کی ہے، اس میں بڑا زور ہے۔ کیا مطلب؟ عمل ممکن ہے بہت اچھا ہو جیسے کہ نماز، مگر ادا کرنے والا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو ناقابل قبول۔ تو عمل کی قبولیت عمل پر منحصر نہیں، عمل کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے، کس نیت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ عمل کا ذکر بعد میں، ایمان کا بیان پہلے، کیوں؟ ایمان قوت محرکہ ہے، ایمان موٹیویٹنگ فورس ہے نیکی کے لیے۔ توحید کا عقیدہ، اس کا حاصل کیا؟ جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ آخرت کا عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو عمل کرو اجر آخرت میں مطلوب ہو، دنیا والوں سے نہیں۔ اور رسالت پر ایمان یا انبیاء پر ایمان، اس کا تعلق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا اسوہ ایک متوازن نمونہ نیکی کے لیے عطا کرتا ہے، ورنہ نیکی کا جذبہ کبھی انسان اگر اندھا ہو جائے غافل ہو کر، کبھی ایک انتہا پر کبھی دوسری انتہا پر چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے بنیادی ایمانیات، یہ عقائد، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے نیکی سے۔ نیکی کی روح بھی کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے تو بتانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجر مجھے آخرت میں چاہیے، اور نمونہ کہاں سے دوں گا؟ اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کا بیان پہلے، اب اعمال کا ذکر۔ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال خرچ کیا اس مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں۔ پہلی بات کیا آئی اعمال کے بیان میں؟ نیکی کے مظاہر مینیفیسٹو میں انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ ایک آدمی عبادات تو بجا لا رہا ہے، لیکن بندوں کی تکلیف سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ نیک نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہو سکتا۔ انسانی ہمدردی، اور اس کے لیے کوئی مغرب سے تصورات لینے کی ضرورت نہیں، سوشل ویلفیئر اور ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ مرعوبیت کی بات ہے۔ اپنے اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر، سیدنا عمر فاروق کا اسوہ چھوڑ کر ہم اسکینڈینیوین کنٹریز سے متاثر ہو جائے، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے، اور یہ غلامانہ ذہنیت کی علامت ہے، یہ مرعوبیت کی علامت ہے۔ جناب وہاں پہ بڑا ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے کلام کو تو پڑھو۔ اللہ اپنے لیے نماز سے پہلے اس مقام پر انسانی ہمدردی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، جس کے لیے مال کا خرچ کیا جانا اس کی محبت کے باوجود۔ باقی رشتہ داروں کا ذکر پہلے، اپنوں کو پہلے دیکھو، پھر دوسروں کی طرف بھی جانے کی تلقین کی گئی۔ سوال کرنے والوں میں پروفیشنل یقیناً شامل نہیں ہیں، یہ جو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، بہرحال ان میں سے کئی مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں پروفیشنل لوگ ہوتے۔ اپنوں میں آدمی دیکھے گا تو ظاہری بات انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی پیش نہیں، اور ڈیزرونگ کو اور مستحق کو ہی مال انشاءاللہ پہنچے گا۔ فرمایا اس کے بعد کہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور وہ اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ یہ عبادات کا بیان آ گیا۔ عبادات کی اہمیت کو کوئی مائی کا لال کم نہیں کر سکتا بھائی، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔ البتہ اس آیت میں جب نیکی کی حقیقت کا بیان آیا تو انسانی ہمدردی کا جذبہ پہلے بیان ہوا، تاکہ یہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو۔ باقی نماز و زکوٰۃ، نماز ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے، تو ایمان جب آبیاری اس کی ہوتی رہے گی تو نیکی کا جذبہ زندہ رہے گا، پروان چڑھتا رہے گا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو کم از کم تقاضا ہے۔ لوگ تو آج اس چکر میں ہیں، مفتی حضرات سے کیا پوچھتے ہیں؟ مفتی صاحب اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہے نا۔ او اللہ کے بندے، یہ زکوٰۃ کافی کب ہے؟ چھڑانا چاہتے ہو جان کیا؟ اسی آیت کو اللہ کے نبی نے تلاوت کیا۔ دیکھیے مال خرچ کرنے کا بیان الگ آیا اور زکوٰۃ دینے کا بیان الگ آیا، اور اس آیت کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ زکوٰۃ کافی نہیں، زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ بیئر منیمم ایک سالانہ ریمائنڈر ہے کہ تمہیں خرچ کرنا ہے، اور نہیں کرو گے تو صدیق اکبر نے کہا کہ جنگ کروں گا اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو، وہ تو لیں گے پھر، لیکن یہ کافی تھوڑا ہی ہے۔
اس سے آگے بڑھ کر بھی دینا ہے تو بھائی آگے بڑھ کر دیں، آگے بڑھ کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ نفل کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کرتے تو اسے پورا کرتے ہیں. یہ وعدہ کیا ہے؟ جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. یہ ہم ہیں، ڈوب مرنا چاہیے. یہ ہم ہیں قرآن کے ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب وعدہ کرتے پورا کرتے ہیں. اس میں پوری زندگی آتی. وعدے اللہ سے بھی ہیں، اس کے رب ہونے کے اقرار ہم کر بیٹھے ہیں. سورہ اعراف آیت 172 میں ذکر آئے گا. ہر دن ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جو ساری زندگی کا وعدہ ہے. وعدے بندوں سے بھی ہیں، کچھ لکھے ہوئے ہیں، کچھ کے لکھنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ وعدے اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں. رمضان کی مبارک راتیں باتیں آ رہی سامنے، کچھ میرے بھی دل پر لگیں گی. اگر میرے عمل میں کوتاہی ہے بیان تو کرنا ہے بھائی. کچھ ممکن ہے سننے والوں میں سے کسی کو جا کے اس کو جو ہے وہ ضرب لگے دل پر. بہرحال سننا تو ہے، لیکن پھر آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں اب یہ کام نہیں کروں گا. یہ اپنے آپ سے وعدے. تو وعدے اللہ سے، وعدے بندوں سے، اور وعدے اپنے آپ سے بھی. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اس حوالے سے ہمارے دین کے جو تقاضے ان پر عمل کی توفیق دے. یہاں وعدے کی تکمیل کا ذکر آیا. پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں. یہ عربی اسلوب میں ترجمہ کر رہا ہوں کے اعتبار سے. والصابرین، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں. فی البأساء والضراء، سختیوں میں اور تکالیف میں. وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر. اللہ اکبر. نیک آدمی جنگ بھی کرے گا جب اس کے مواقع آئیں گے، اس کی شرائط پوری ہوں گی. اللہ والوں نے جنگ بھی کی ہے. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی. البتہ اسی البقرہ میں آگے چل کر واضح ہوگا آیت 193 میں. اللہ والوں کی جنگ کس لیے ہوگی؟ زمین سے فتنے کا خاتمہ ہو، اور اس زمین پر جو اللہ کی ہے، اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو. تو نیک آدمی تو جنگ بھی کرے گا، مگر اس کی جنگ مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے نہیں ہوگی. اس کی جنگ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوگی. یہ ہے نیکی کی حقیقت کے بیان میں ذکر. فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوئے. یہ ہیں جن کا اگر کوئی دعویٰ ہے یا کچھ سمجھے کہ ہم نے نیکی کی تو واقعتاً یہ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. مزید تفصیلات منتخب نصاب دستیاب ہے، اس کے دروس دستیاب ہیں. آیت البر کا درس ہے، پہلے حصے میں آتا ہے البقرہ آیت نمبر 177. رمضان شریف کے بعد یا رمضان شریف پہ بھی موقع میرے سنیے گا تو مزید حقائق تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے کھلیں گے اس نیکی کی حقیقت کے بیان کے حوالے سے. اس کے بعد ایک اور اہم تقاضا دین کا، قصاص. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے لیے مقتولوں کا قصاص لینے کے بارے میں حکم لازم کیا گیا ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا. قصاص کے لغوی معنی تو بدلے کے ہیں. آگے تفصیل کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. اس کی ایک سادہ سی تعبیر کیا ہے؟ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا. یہ اس کی سادہ ترین تعبیر ہے. جس نے قتل کیا قصاص میں بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا. وہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. بڑا خاندان کہتا تھا کہ ہمارا مارو گے تو تمہارے 3 ماریں گے. وہ جاہل تھے، لیکن جہالت 14 صدیوں کے پہلے کی لوگوں کی مونوپلی نہیں تھی. جاہل آج دنیا کے اندر بھی سو کال سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کہتا ہے 9/11 کا تم نے کروایا تھا، افغانستان کے 15 لاکھ مار دیے. پھر اور مشرف کے کان میں پیش کر دیوں گے بش نے ثبوت آج تک دنیا کے سامنے نہیں ہے. جیسے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ عراق میں رچا، اس کے بعد کہا کہ سوری ہمیں تو نہیں مل سکے یہاں پر ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن. اسی طرح 9/11 کا ڈرامہ رچا اور پورے 10 لاکھ 15 لاکھ مار دیے افغانستان میں. یہ جاہل آج بھی ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اس پر بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. وہی مروبیت انگریزوں سے اور امریکن سے اور گھوڑی چمڑی والوں سے. یہ جہالت آج بھی موجود ہے. یہ جاہل آج کے دور میں بھی آپ کو ملیں گے. نہیں، جس نے قتل کیا اسی سے بدلہ لوگے تم. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. ہاں، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان.
بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وہ بھلے طریقے پر اس کی پیروی کرے اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے. یہ ہے بڑا پیارا توازن. سبحان اللہ. یہ ہے دین ہمارا، بڑا دین فطرت، دین بڑا پیارا دین کہ ایک طرف کہا کہ قصاص میں قتل کرو گے، لیکن مقتول کے وارثوں کو حق دیا گیا، وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں. اسٹیٹ معاف نہیں کر سکتی، مقتول کے وارث معاف کریں گے اور وہ خوب بہا دے گا قاتل اور اس کی جاں بخشی ہو جائے گی. یہ آیت یاد آئی امریکہ کو ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں، یاد آیا ہے نا؟ شریعت سے چڑ کھانے والوں کو بھی قرآن یاد آیا ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوانے کے لیے، مگر وہ 24 سے ایک گھرانے کے ان کا کسی کا نہیں پتا کہ کہاں چلے گئے. وہ یہ زبردستی کا معاف کرانا چاہے اسٹیٹ ہی کراتی ہے، یہ معافی نہیں ہوتی. امریکہ کو بھی قرآن یاد آ گیا ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے وکلا اور ججز کو بھی قرآن کی آیت یاد آ گئی. صاحب اسلام کے اندر جو ہے وہ قصاص کا قانون موجود ہے، اور وہ 24 جو اس گھر کے تھے آج تک نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے، پتہ نہیں زندہ ہے بھی کہ نہیں، کس نے معاف کرایا، کیسے معاف کرایا، کچھ نہیں پتا. یہ ہے جو مذاق و کھیل کھلواڑ ہمارے معاشرے میں ہے. لیکن اسلام کی تعلیم بڑی پیاری ہے کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو وہ بھلے طریقے، بھائی کہہ کر بھی، کتنا پیارا انداز ہے، بھائی کہہ کر ایک معافی کی اپیل کی جا رہی ہے. فاتباع بالمعروف، بھلے طریقے پر پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ خوں بہا ادا کرنے میں پسو پیش کر رہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، یا مقتول کے وارثوں نے معاف کیا، خوں بہا لے لیا، پھر بھی انتقام کے جذبات ان کے ختم نہیں ہو رہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی کوئی نہ کرے، ورنہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا. اب بڑی کیٹیگوریکل آیت قصاص کے بارے میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندوں تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ دنیا میں قتل و غارت گری سے بچ سکو. نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا تھا تم اتنی سخت سزائیں کیوں دیتے ہو سعودی عرب میں؟ تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں سال میں جو جرائم ہوتے ہیں تمہارے امریکہ میں ایک اسٹیٹ میں ایک ہی دن میں ہو جاتے ہیں. یہ اس کی برکت ہے. آج بھی بہرحال جب ہم جاتے ہیں تو دکانیں لوگ کھلی چھوڑ کر جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چور کو بھی کہ اگر میں نے 2 ہاتھ اٹھائے چوری کرنے کے لیے 10 ہاتھ میرے ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی موجود ہوں گے. یہ قصاص کا قانونی بیان کر رہا، میں سزا کا ذکر کر رہا تھا. تو اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو یہ برکتیں ملیں گی. یہی ہوا تھا طالبان افغانستان کے دور میں. اچھا نہیں لگتا یہ بیان لوگوں کو؟ طالبان افغانستان کا دور، جو لوگ گئے یہاں سے، جسٹس جاوید اقبال، علامہ اقبال کا بیٹا بھی ہو کر آیا اس دور کے اندر، اور کہہ کر آئے کہ اگر واقعتاً قائم کر گئے نظام اور 2-3 ملکوں میں اگر یہ کہیں ایکسپورٹ ہو گیا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. جاوید اقبال کو آپ لوگ جانتے ہیں، بہرحال اللہ مغفرت کرے، انتقال ہو گیا. بہرحال جسٹس جاوید اقبال کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑا. تو بہرحال یا تو ان کے دور میں کبھی ہوا، یا سوڈان میں ماضی قریب میں کچھ ہوا، یا سعودی عرب میں کچھ سزائیں نافذ ہیں، اس کی برکتیں. ہمارے ابھی پھانسی تو کھول دی راہیل شریف صاحب نے، لیکن کم کھولی ہے ابھی. ہم تو کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ کوٹری کے اندر تم نے سزا دی، کس کو پتا چلا؟ 150 کو قتل کرنے والا پوری پریس کانفرنس کرتا ہے اور 70 چینل اس کو دکھاتے ہیں، اور بڑے ظالم وہ سیاست دان ہیں جو 150 قتل کرنے کا اعتراف کرنے والے کو بچانے کی بات کرتے ہیں. اتنے بڑے ظالم. یہ سارا تو دکھاؤ تم میڈیا پر 70 چینل پر پوری دنیا کو، اور اس کو اگر پھانسی دی گئی تو کس کو پتا چلا؟ کیا عبرت حاصل ہوئی؟ عبرت اب قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 2 میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سزا کا مشاہدہ کرے ایمان والوں کی جماعت تاکہ عبرت حاصل ہو. تب یہ قصاص زندگی بنے گا. ایک ہی سزا 10 کو لٹکاؤ، اور یہ 70 چینل یہ 20 کروڑ کو اگر ایک ہفتہ دکھا دیں تو اس 20 کروڑ میں کسی کی جرأت کسی کو قتل کرنے کی نہ ہو. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو اس قتل و غارت گری سے. کتب علیکم. اچھا، اب اگلا جو حکم ہے وصیت کے بارے میں ہے. دیکھیے حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد حتمی اور آخری حکم سورہ نساء میں آیا ہے وصیت کے تعلق سے وراثت کے بارے میں. فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر لازم کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر. یہ حکم اول تھا، بعد میں
اللہ تعالیٰ نے خود شریعت میں قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 و 12 میں وراثت میں حصے مقرر کر دیے. والدین کا کیا ہوگا، زوجین کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا ہوگا. یہ حصے جب اللہ نے خود مقرر فرما دیے تو یہ حکم اب منسوخ مانا جائے گا، ایبروگیٹڈ. اور حتمی حکم وہ ہے جو وراثت کے حصے قرآن نے مقرر کیے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں. البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا، بخاری کی حدیث ہے، غیر وارث کے لیے میکسیمم 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے. نان ہیئرس غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن 1/3 تک اس سے زائد نہیں، تاکہ وارثوں کا حق نہ مارا جائے. اور وارثوں کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس سے کہ ان کا حصہ خود قرآن نے مقرر فرما دیا سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں. ہاں فمم آگے فرمائے اس وصیت کے تعلق سے اس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں، فمم بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے سنا تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. وصیت کرنے والا اس کا انتقال ہو کہ وہ صحیح سے وصیت کر کے گیا، بعد میں کسی نے گڑبڑ کر دی تو بعد میں گڑبڑ کرنے والے اس کے جواب دہ ہیں، نہ کہ مرنے والے پر اس کو کوئی وبال آئے گا. البتہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، بس جو کوئی وصیت کرنے والی کی طرف سے طرفداری گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اب اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر کوئی محسوس کرے کہ اس کو اجازت ہوتی 1/3 کی، 40% کی کر کے چلا گیا، 33% سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا، 40% کی کسی غیر وارث کے لیے وصیت کر گیا، تو یہ 7% جائز نہیں ہے، اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. یا کسی کی کوئی طرفداری بھیجا کر گیا ہے اور حالات اس کا ثبوت پیش کریں، اس کی تفصیل فقہاء نے اپنی جگہ بیان فرمائی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوا وصیت کرنے میں، یا کسی کی طرفداری ہو رہی جس سے کسی کا حق تلفی کا معاملہ ہوگا، اور پھر وہ اصلاح کرانے کی جو اس میں کچھ رد و بدل کر دے اصلاح کی نیت سے، فلا اثم علی، تو اس پر کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اچھا جی، اب ہم 4 رکعت ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد اگلا رکوع بڑا قیمتی ہے، وہ رمضان کے بارے میں ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ابھی 4 رکعت تراویح، اس کے بعد اگلا بیان ہوگا.